عارفیت، تقرب اللہ کے نتیجے میں عطا کر دیا تھا۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مناسبت موجود ہے، اور مناسبت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آسمان و زمین کے اس سارے مناظر اور مظاہر دکھلانے کے بعد دیکھنے کے جو دو ذریعے اور چشمے دیے ہیں، وہ دو آنکھیں ہیں انسان کی۔ ایک آنکھ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا غلبے کا انسان کو استحضار ہو جاتا ہے، اور دوسری آنکھ کے ذریعے سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی حقانیت پر یقین کامل ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے جو صفات، جو خصائص، جو امتیازات، جو اسماء اپنے ساتھ خاص کر دیے ہیں کہ وہ علیم ہے، وہ حکیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ بصیر ہے، وہ نذیر ہے، وہ ساری جو صفات بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ ساری کی ساری نور ہدایت اور چشمہ ہدایت جو ہے اس کا مرکب اور موجب بنتے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں آگے فرمایا وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ، یہ کتاب ہدایت جو قرآن کریم رمضان المبارک میں نازل ہوا ہے، یہ صرف قرآن کریم رمضان میں نازل نہیں ہوا، بلکہ رمضان المبارک کے اندر دیگر آسمانی صحیفے بھی نازل ہوئے ہیں۔ تورات، انجیل، زبور اور قرآن کریم بھی رمضان میں نازل ہوا ہے۔ لیکن باقی امم نے، سابقہ امم نے، یہود و نصارہ نے، انہوں نے اپنی اپنی کتابوں کو چھوڑ دیا، ان کی تلاوت بھی چھوڑ دی، ان کے اوپر عمل بھی چھوڑ دیا۔ یہ صرف امت مسلمہ کا امتیاز ہے کہ گزشتہ 1400 برس کے سے سواد اعظم جو ہے امت کے جو خاص لوگ ہیں، خاص لوگ کہہ لیں، مساجد اور مدارس کو آباد کرنے والے لوگ کہہ لیں، یا کچھ بھی جو خانقاہوں سے وابستہ لوگ ہیں، عامی مسلمان بھی رمضان المبارک کے اندر اپنے گھروں کے اندر قرآن پڑھتے بھی ہیں، مساجد میں قرآن سنتے بھی ہیں اور قرآن سناتے بھی ہیں۔ یہ صفت جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اور اہل اسلام کو یہ سعادت بخشی ہے کہ رمضان میں قرآن نازل ہوا، اور مسلمان قرآن کے ساتھ رمضان کے اندر غیر معمولی جو ہے محبت کا، مودت کا، عقیدت کا مظاہرہ بھی پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والفرقان وبینات من الہدی والفرقان، یہ قرآن کریم فارق کتاب ہے، الفارق بین الحق والباطل، حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والی کتاب بھی قرآن کریم ہے، صحیح اور غلط کے درمیان تمیز بتلانے والی بھی قرآن کریم کتاب ہے۔ چنانچہ